الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين الصراط المستقيم أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ایک اور بلند تر صلوات. خوشیاں سبھی نثار ہے جہان کی، جن کو غم حسین میں رونا قبول ہے. نعرہ حیدری. جزاکم اللہ. بنائے سخن اس وقت اختصار پر ہے. کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں کچھ معروضات پیش کروں، اور اختصار کے ثبوت کے طور پر یہ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ بسم اللہ سے پہلے ہم لوگ عموماً اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا. اس کا دو اسباب تھے. ایک تو بنا اختصار پر رکھنی تھی، دوسرے یہ کہ جہاں پہلے سے ذکر محمد جاری ہو اللہم وہاں پھر ضرورت ہی نہیں پیش آتی. دیکھیے، یہ صرف ایک سخن گسترانہ نکتہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ جہاں نام مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، اور جہاں نور سیرت مصطفیٰ کی تجلی ہوگی، ممکن نہیں ہے کہ وہاں شیطان ٹھہر سکے. اور اس لیے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، دو باتیں. ایک بات تو یہ کہ ہمیشہ یہ صلوات، ذکر صلوات، اسے کرتے رہنے کی سعادت حاصل کیجیے. اس وقت تو آپ سب حضرات نے مل کے صلوات پڑھی،
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ روزانہ آپ کا کوئی دن خالی نہ جائے، کم سے کم ایک تسبیح صلوات کی پڑھا کریں جس میں 7 منٹ لگتے ہیں، صرف 6 یا 6.25 منٹ، 7 منٹ۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ تیز پڑھنے کی کوشش نہ کیجیے گا کہ بے ادبی ذکر کی ہوتی ہے، ذکر پورا ادا ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ ذکر پورا ادا ہو۔ ایک تسبیح کم سے کم ہر شخص کو پڑھنی چاہیے۔ یہ وہ نماز مودت ہے جس میں وضو بھی شرط نہیں ہے، یہ ہمیشہ جاری رکھیے۔ دوسری بات یہ، آپ حضرات نعرے بلند کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ دشمنان خدا کو لرز براندام کرنے کے لیے نعرہ حیدری سے بڑا کوئی اسلحہ نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن یہ جو ذکر ہے صلوات، مجلسوں میں یہ کم نہ ہونے پائے۔ ہماری مجلسوں میں، محفلوں میں جب بھی نام گرامی سرکار رسالت مآب زبان پر آئے یا سنیں آپ کسی سے، یا کتاب پڑھ رہے ہیں، پڑھیں آپ، نام گرامی پیغمبر نظر سے گزرے، فوراً آہستہ سے صحیح مگر صلوات پڑھنی چاہیے۔ اور اگر محفل ہے، مجلس ہے، تو بلند آواز سے پڑھنی چاہیے۔ یہ بات بالکل اچھی نہیں ہے کہ آپ حضرات صلوات کم پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہیں تو آہستہ سے پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت سنگین وزین ذکر ہے جس کا بار نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ نہیں، یہ وہ لطیف ترین اور عظیم ترین ذکر ہے کہ اگر یہ ذکر کرتے رہے آپ تو زندگی کے تمام سنگین ترین مصائب کو بھی برداشت کر سکتے ہیں۔ اس ذکر کو سبک نہ سمجھیں، سبک نہیں ہے یہ ذکر، مختصر ہے، لطیف ہے، وزین ہے اور عظیم ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ دعا پوچھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، پریشانیاں ہیں، زندگی کی پریشانیاں کسی نہیں لاحق ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی کہیں بھی ہو۔ مجھے وہ ایک شعر یاد آتا ہے مرحوم پروفیسر اعزاز افضل صاحب کا۔ وہ شعر یہ ہے کہ زمین کی طرح مبتلا ہیں سب اپنے اندر کے زلزلے میں، زمین کی طرح مبتلا ہیں سب اپنے اندر کے زلزلے میں، پہاڑ کے دل میں جا چھپو گے تو اس میں بھی تھر تھری ملے گی۔ بڑا سائنٹیفک شعر ہے اور حقیقی شعر ہے۔ تو چاہے کوہ ہمالیہ ہو اور چاہے کوئی معمولی سا ذرہ، ہر وجود میں ایک زلزلہ چھپا ہوا ہے۔ ان تمام زلزلوں میں جو ذکر مبارک انسان کی کشتی کو ڈوبنے سے بچا سکتا ہے وہ ذکر صلوات ہے۔ اور بات بالکل سامنے کی ہے، دیکھیے بہت سی باتیں سامنے کی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی تاکید کے طور پر اسے دہرانا پڑتا ہے، یاد دہانی کرانی پڑتی ہے۔ اور میں ایسے مواقع کو اس لیے بھی استعمال کرتا ہوں کہ بھئی لوگوں کو یاد رہے گا فلاں جگہ گئے تھے، افتتاحیہ تقریر تھی مگر اس میں بھی خطیب نے یہ بات کہی تھی، تو وہ یاد رہ جائے تاکید کے طور پر کہ اس سے بڑا کوئی ذکر ہے نہیں، اس سے بڑی کوئی دعا ہے ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی امر الہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جتنے بھی اوامر الہیہ ہیں، قرآن مجید پورا پڑھیے کس طرح سے ہیں وہ۔ اللہ ہے، خالق ہے، رب ہے، مالک ہے ہمارا، جس طرح سے چاہے ہمیں حکم دے اور جس بات کا چاہے ہمیں حکم دے۔ چنانچہ اس نے احکامات صادر فرمائے ہیں، اس کے اوامر ہیں، نواہی ہیں، یہ کرو، یہ نہ کرو، تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم حج کو جاؤ، تم عمرہ کرو، خمس دو، زکوٰۃ دو، صدقات دو،
یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، کرو اور نہ کرو یہ احکام ہیں اس کے. صرف ایک حکم ایسا ہے جو اس نے یہ نہیں کہا تم کرو، صرف ایک حکم ہے جو اس نے کہا دیکھو میں یہ ذکر کرتا ہوں، میرے خاص فرشتے یہ ذکر کرتے ہیں، تم بھی کرو. تو اس سے بڑا کوئی ذکر ہوگا؟ یاد ہے نا، میں ایک بار آیت بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس آیت کی تلاوت کی برکت بھی شامل محفل و شامل حال ہو جائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس ذکر مبارک کی حرمت ہے، عظمت ہے، تاثیر ہے، آثار ہیں. یہ ایک طریقہ ہے حضور کے دامن کو تھامنے کا، سیرت سے وابستگی کا. حضور حقیقتاً رحمت عالمین ہیں. یہ جو آیت ہے نا قرآن مجید کی، یہ بھی غیر معمولی آیت ہے، جس کو میں نے ابھی خطبے کے بعد تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تصویر سرکار کی جو تصویر قرآن نے پیش کی ہے، اور وہ تصویر جو دنیا والوں نے پیش کی، اس میں کتنا تضاد ہے، تناقض ہے اور تضاد. اس لیے ضروری ہے کہ حضور کی سیرت سے متعلق مسلسل گفتگو ہوتی رہے. اور اس لیے جو بات میں نے پرسوں یہاں عرض کی تھی اور کل انچولی میں عرض کی تھی، کل بھی یہاں اور انچولی دونوں جگہ عرض کی، پھر عرض کر رہا ہوں. جس طرح پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک، یہ 2 مہینے 8 دن آپ غم رسول میں شرکت کرتے ہیں اور اس غم کا بھرپور اظہار کرتے ہیں، مواسات کا اظہار کرتے ہیں، اور اس پورے شہر کو سیاہ پوش بنا دیتے ہیں آپ اظہار غم میں. اسی طرح 9 ربیع الاول سے لے کر کم سے کم اس مہینے کے آخر تک پورے شہر میں چراغاں ہونا چاہیے بنام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر مومن کے دروازے پر جس طرح پرچم حضرت عباس لگا ہوتا ہے نا، ہر مومن کے دروازے پر کم سے کم 9 ربیع الاول سے یہ لکھا ہوا ہو قمقموں کی روشنی میں، السلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، یہ لکھا ہوا ہو. اور واقعاً ہر گھر میں جس طرح مجلس ہوتی ہے نا، تبرکاً بھی مجلس ہوتی ہے، 4 آدمی اکٹھا ہو گئے، کسی نے ایک سلام پڑھ دیا، مجلس ہو گئی. اسی طرح ہر گھر میں ایک محفل میلاد منعقد ہونی چاہیے، اور بڑے بڑے مراکز میں شان و شوکت کے ساتھ پرشکوہ انداز میں ہونی چاہیے، تاکہ عظمت ذکر مصطفیٰ بھی برقرار رہے اور حضور سے آپ کے عشق کا اظہار بھی ہوتا رہے. اسے ایک تحریک سمجھ لیجئے، اسے ایک مقصد حیات سمجھ لیجئے. کئی حضرات نے مجھ سے کہا کہ یہاں میلاد کی کوئی روایت ہی قائم نہیں ہے. مجلسیں تو ہوتی ہیں، خوب شاندار پرشکوہ طریقے سے ہوتی ہیں، مجلسوں کی شان اور اس کے شکوہ میں کوئی کمی نہ آئے، لیکن ساتھ میں ذکر مصطفیٰ بالخصوص سرکار رسالت مآب کا تذکرہ بطور خاص ہوتا رہنا چاہیے. سیرت سیرت سیرت، ہم سے آ کے دنیا پوچھے کہ مصطفیٰ کی سیرت کیا تھی.
جو نہ پوچھے آ کے کم سے کم ہماری آواز اس تک پہنچ جائے کہ مصطفیٰ کی سیرت کیا تھی۔ وہ جسے دنیا امی سمجھتی ہے، یہ امی کا لقب تو یاد رہتا ہے، یہ نہیں یاد رہتا کہ حضور نے کہا انا مدینۃ العلم۔ دیکھیے نا کس کا رجحان کس طرف ہے، کس کا رجحان کس طرف ہے۔ ایک لفظ امی لے لیا اور اس کی اپنی جیسی توجیہ کر لی، اور جو حضور نے خود اپنا تعارف کرایا، یہ تعارف ہے نا، انا میں مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں، یہ نہیں یاد رہتا۔ اسے پوری طاقت صرف کی گئی بنو امیہ کے درباری مفسروں اور محدثوں نے اور علماء نے کہ صاحب یہ روایت ضعیف ہے، اور صرف اتنا ہی ہوتا نا تو ضعیف نہ کہتے، شاید آگے بھی تو ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا در ہیں۔ علی سے بغض رکھنے کے بنا پر علی کے بغض میں فضائل نبی کا انکار ہو رہا ہے، کیا ستم ہے۔ اور یہی نہیں کہ فضائل نبی کا انکار ہوا، احکام خدا پامال کیے گئے علی کے بغض میں، مولا امیر المومنین کے بغض میں احکام خدا پامال کیے گئے اور فضائل مصطفیٰ کو چھپایا گیا۔ بہرحال تو آپ ایک مشن بنانی سمجھیں، اس دور میں بطور خاص آپ کا ہدف یہ ہے، ہدف زندگی، مقصد زندگی یہ ہے کہ سچی صحیح سیرت جناب رسالت مآب آپ زیادہ سے زیادہ بیان کریں، تاکہ کوئی ایسا شقی پیدا نہ ہونے پائے جو لقب مبارک امی کی غلط تفسیر بیان کر سکے۔ اچھا میں عرض کر دوں کتنے مسائل ہیں، خیر اب تو شروع سے دو تصویریں ہیں، خود رسالت و نبوت کی توجیہ میں اسی طرح سے ہے صورتحال۔ بھئی یہ جو اورینٹلسٹس ہیں نا، مستشرقین کی پوری جو ایک لیگیسی ہے، ان کی جو روایت ہے، ان کا پورا تمام پہلے مستشرق سے لے کے اب تک، چند ہیں صرف جو مخلص ہیں جن میں علمی اخلاص ہے، ورنہ یہ سب کسی نہ کسی سیاسی نظریے اور نظام کے خدمت گزار ہوتے ہیں، یہ تحقیق کسی اور مقصد سے کرتے ہیں۔ علمی افادات تو گویا ثانوی قسم کے افادات ہوتے ہیں، اصل افادات کچھ اور ہوتے ہیں، اصل ان کے اہداف و مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، جو اسلام پر، مشرق پر، اسلامیات پر اور اس طرح کے موضوعات پہ ریسرچ کرتے ہیں مغرب کے دانشور اور محققین۔ لیکن ان کا بنیادی نظریہ یہ رہا ہے، چند استثناءات کو چھوڑ کر، کچھ ہیں جو ایکسیپشنز ہیں، باقی سب کا نظریہ یہ رہا کہ دراصل جو پیغمبر اسلام ہیں انہوں نے اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے یہ نبوت اور وحی اور معجزہ اور دین و اسلام یہ سب اس لیے انٹروڈیوس کیا تاکہ ان کی حکومت قائم ہو جائے۔ یہ جو مستشرقین کا نظریہ ہے، یہ مستشرقین کا نظریہ اپنا نہیں ہے، یہ ماخوذ ہے بنو امیہ کے نظریے سے۔ بنو امیہ اور کفار قریش جو اعدائے پیغمبر تھے، ان کا یہی نظریہ تھا کہ یہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وحی آتی ہے اور جبرائیل آتے ہیں اور یہ کلام خدا ہے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو عملاً پھر اسی، چونکہ اصل نبوت پر یقین نہیں تھا، اس لیے یہ فقرہ کہا گیا اور اس کو ایک نظریہ بنایا گیا اور اس پہ عمل کیا گیا کہ ہم نبوت اور امامت کو ایک گھرانے میں نہیں رہنے دیں گے، ہم نبوت اور امامت کو ایک گھرانے میں نہیں رہنے دیں گے، اور نہیں رہنے دیا انہوں نے بزعم خود، حالانکہ امامت اور نبوت کو خدا نے ایک ہی گھرانے میں رکھا تھا اور وہ ایک گھرانے میں رہی اور ہے۔
تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے باطل ادعائے امامت کیا، لفظ امام ان کے نام کے ساتھ جڑ نہ سکا، منسجم نہ ہو سکا، منسجم ہی نہ ہو سکا۔ اس پورے کورس پہ اب بھی 2 نام ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اپنے پرائے سب امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، امام علی، امام حسین۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہمارے باقی 10 امام نہیں ہیں، 11 امام ہیں، سب امام ہیں، لیکن ان 2 اماموں کی شہرت عام دنیا میں زیادہ ہے۔ بہرحال تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہ ایک نظریہ رہا کہ یہ ایک حکومت قائم کرنے ہیں، یعنی بشر ہیں، انسان ہیں، اور بس اقتدار کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ شعر مشہور ہے جو تخت شام پر بیٹھنے والے شقی باغی شام نے پڑھا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل۔ یہ تو بنو ہاشم نے ایک ڈھونگ رچا تھا، ایک کھیل کھیلا تھا، گویا اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے، ورنہ نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا تھا اور نہ کوئی وحی اتری تھی۔ یہی نظریہ مستشرقین کے ہاں رائج ہے۔ اس نظریے والوں نے رسول کی جو سیرت لکھی، جو سوانح لکھے، جو آپ کی حیات طیبہ پہ کتابیں لکھی، وہ کیسی ہو سکتی تھیں؟ اس میں نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ ہر طرح کی کمزوری سیرت مصطفیٰ میں دکھائی گئی ہے، ہر طرح کی کمزوری۔ یعنی اگر مثالیں دوں تو آپ کی طبیعتیں مقدر ہو جائیں گی اور یہ محفل نہیں رہ جائے گی۔ اگر مثالیں دوں میں کہ کس کس طرح کی روایتیں لکھی گئیں، کس کس طرح کے واقعات لکھے گئے، ظاہر ہے وہ واقعات نہیں تھے، گڑھے گئے، روایتیں وضع کی گئیں، جعلی روایتیں اور صحیح سندوں کے ساتھ، غلط روایتیں صحیح سندوں کے ساتھ۔ یہ کیا تماشا ہے؟ تماشا یہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی جھوٹی روایت گڑھتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی سند بھی تو گڑھتا ہے، سند بھی تو گڑھتا ہے۔ صحیح روایتوں، صحیح سندوں کے ساتھ جھوٹی روایتیں گڑھی گئیں۔ اب بعد میں آنے والے جو صرف اسناد کو اصل دین سمجھتے ہیں، وہ ان جھوٹی روایتوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے علمی محاذ پر بھی کام کرتے رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو صحیح سندیں ہیں ان کے بھی وضعی ہونے کو روشن کیا جا سکے۔ بہرحال اب ایک یہ رخ ہے کہ ان میں ہر کمزوری ہو، جب کمزوری ہے تو پھر معجزات تو بہت دور کی چیز ہیں۔ چنانچہ یہ انکار ہوا کہ آپ معصوم نہیں ہیں اور آپ کی زندگی میں کوئی معجزہ ہی نہیں تھا، ہر معجزے کا انکار، حالانکہ معجزہ اس بات نبوت کی شرط ہے۔ اگر معجزہ شرط نہ ہو تو اسٹیبلش کیسے کریں گے آپ کہ یہ نبی ہیں اور یہ نبی نہیں ہیں؟ آپ میں سے ہر ایک دعویٰ نبوت کر لیں، کون روک سکتا ہے؟ اگر معجزہ شرط نہ ہو، اگر معجزہ شرط نہ ہو تو جس کا جی چاہے نبوت کا دعویٰ کر لے، کہتا رہے میں نبی ہوں۔ لیکن معجزہ اس لیے شرط ہے کہ نبی ہوتا ہے خدا کی طرف سے آنے والا۔ جب کوئی کہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، اس کا نمائندہ ہوں، تو اس کے پاس کوئی ایسی سند ہونی چاہیے جسے دیکھ کر تمام انسان عاجز رہ جائیں اور تسلیم کر لیں کہ ہاں یہ سند ہم بنا نہیں سکتے۔ اپنی عاجزی کو تسلیم کر لیں۔ چنانچہ ہر نبی کی زندگی میں معجزہ ہے، ہر امام برحق کی زندگی میں معجزہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ تمام معجزے آپ کو مل جائیں گے جو سابق میں گزرنے والے تمام انبیاء نے فرداً پیش کیے، آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، تحقیق بہت کچھ کی ہے علماء نے،
لیکن مزید کرنے کی ضرورت ہے، اور ان تحقیقات کو آج کی زبان میں، معاصر زبان میں، معاصر اصطلاحوں میں، کنٹمپریری جو سائنسز ہیں ان کی روشنی میں، ان کی اصطلاحوں کے ساتھ نئی نسل تک منتقل کرتے رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ لوگ معجزات کا انکار کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ خدا کی قسم، ویسے تو خود پیغمبر کی سیرت ہی معجزہ ہے، پیغمبر کی سیرت طیبہ یہ معجزہ ہے، اور جو بھی پیغمبر سے قریب ہو جائے اور پیغمبر سے کوئی سچی نسبت و ارادت قائم کر لے، اس کے اندر ایک شان اعجاز پیدا ہو جاتی ہے۔ پیغمبر کا رتبہ تو بہت بلند ہے، سچی ارادت، سچی نسبت اگر قائم ہو جائے تو اس کے اندر وہ کردار کی بلندی، وہ سیرت کی بلندی، وہ اخلاق کی بلندی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ شان کرامت پیدا ہو جاتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو خود معجز نما ہے۔ جس مصطفیٰ کے غلام معجز نما ہو، اس مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس دو تین باتیں عرض کر کے اور دست دعا بلند کروں۔ اخلاق کے نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو خود قرآن مجید کی آیت ہے بہت مشہور، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یہ تو چند آیت، دیکھیے ایک آیت میں نے پڑھ دی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ایک آیت یہ پڑھ دی میں نے آپ کے سامنے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور چند آیتیں مشہور ہیں، سب کو یاد ہیں۔ میں جس نقطہ نظر سے اکثر ممبر سے متوجہ کرتا رہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن بسم اللہ سے لے کے اور بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک پورا قرآن دیوان نعت پیغمبر ہے، پورا قرآن۔ بس یہ کہ اپنے اپنے مطالعہ کرنے کا انداز ہے، اپنی تلاوت کا انداز ہے۔ یہ قرآن وہ ہے کہ جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے، آپ کے زمانے کی قسم کھائی، زمان پیغمبر، مکان پیغمبر، جان پیغمبر، زبان پیغمبر، ہر شے کی قسم کھائی ہے پروردگار نے۔ عظمت دیکھیے، عظمت مصطفیٰ۔ وہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو کئی صدیوں سے آپ سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس میں بھی بڑی اہمیت ہے، حقیقت ہے۔ عظمت و شان پیغمبر جس طرح قرآن مجید، بعض خود ساختہ اور دنیا ساز دانشور ایسے ہیں کہ جو کہتے رہتے ہیں کہ پیغمبر کی تعظیم میں غلو نہ کریں، ہیں پیغمبر کی تعظیم میں غلو نہ کریں۔ کیا کیا یعنی وفاداری کے انداز ہیں، پیغمبر کی تعظیم میں غلو نہ کریں، پیغمبر کو دوسرے نبیوں سے افضل قرار نہ دیں، پیغمبر کو معصوم نہ کہیں، یہ نہ دعویٰ کریں پیغمبر نے معجزے پیش کیے، پیغمبر ہمارے جیسے بشر تھے۔ پورا زور ہے اس پر۔ کیوں پورا زور ہے اس پر؟ سب جانتے ہیں، جب ہم پیغمبر کی شان گھٹا دیں گے تو جس کو جی چاہیں گے جانشین پیغمبر بنا دیں گے۔ یہ امیر المومنین بننے کی خواہش اور آرزو یہ ماضی میں بھی تھی، لیکن اب بھی ہے۔ ابھی نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو امیر المومنین بننے کے لیے تڑپ رہے ہیں، جن کی خواہش ہے کہ ہمیں امیر المومنین بنا دیا جائے۔ تو جب امیر المومنین بننے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں تو ان کی کوشش کیا ہوگی؟ رسول کی سیرت اتنی کمزور بیان کی جائے، اتنی نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ، اتنی کمزوریاں اس میں دکھا دی جائیں، اتنی معمولی زندگی بنا کے پیش کر دی جائے کہ عام معمولی انسان جو ہے وہ ان کا جانشین تصور کیا جا سکے۔ یہ ہے پوری سیاسی
فکر ناپاک سیاسی فکر جو شروع سے چل رہی ہے اور اب تک باقی ہے، اس ناپاک سیاسی فکر کو آپ اپنی پاک و پاکیزہ اور بلند روحانی ذکر سے شکست دے سکتے ہیں۔ اس فکر کا جواب کیا ہے؟ اس ناپاک سیاسی فکر کا جواب ہے مصطفیٰ کا پاک ذکر، مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ، مصطفیٰ اور مصطفیٰ سے پہلے گزرنے والے تمام انبیاء کا ذکر، ذکر مصطفیٰ کے پرتو میں، حضور کی سیرت کی روشنی میں دوسرے نبیوں کی سیرت بھی بیان ہو، حضور کی سیرت کی روشنی میں ائمہ کی سیرت بھی بیان ہو، حضور کی سیرت کی بلندیاں، فرازہائے سیرت پیغمبر بیان ہوتے رہیں مسلسل، اخلاق سے لے کر، سیاسی کردار سے لے کر، اور علم پیغمبر۔ اب یہاں پر ٹھہر کے پھر میں لفظ امی کے تعلق سے دو ایک جملے عرض کر ہی دوں۔ دیکھیے یہ جو لفظ ہے، ماں کو کہتے ہیں، لیکن کے معنی اصل کے بھی ہیں، اصل، جڑ، کسی بھی مسئلے کی اصل جو ہوتی ہے اسے بھی کہتے ہیں۔ کوئی علمی کتاب لکھیں آپ عربی میں، اور اس میں کسی ایک چیپٹر کو سے متعلق بحث کر رہے ہوں تو اس میں بہت سی باتیں ہوں گی، لیکن جو سب سے اہم بات ہوگی اسے کہتے ہیں الباب، یعنی اس فصل میں، اس باب میں اصل اصیل یہ ہے، اسے کہتے ہیں یعنی اصل، یعنی ماں۔ اچھا، اب حضور کو امی کیوں کہا گیا؟ سے جو منسوب ہوگا وہ ہوگا امی، یہ جو ہے یا نسبت ہے، اس میں منسوب بنا، یہ اس میں منسوب بنا امی۔ عام جاہل انسان کو امی کیوں کہنے لگے؟ اس لیے کہ عام انسان ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو جاہل ہوتا ہے، اگر وہ کچھ نہ پڑھے، کچھ نہ لکھے، کسی مکتب میں نہ جائے، کسی مدرسے میں نہ جائے، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا ویسا ہی رہ جائے، تو یہ کہنے کے بجائے کہ یہ جاہل ہے، اس کی جہالت پہ پردہ ڈالنے کے لیے خوبصورتی سے کہہ دیتے ہیں یہ امی ہے۔ دیکھیے نا، آپ کسی کو کہہ دیجئے کہ یہ جاہل ہے، برا لگ جائے گا، صرف اتنا کہہ دیجئے کہ یہ امی ہے۔ ایک صاحب نے کتاب لکھی تھی لکھنؤ میں، لکھنؤ کے امی شعراء، پوری کتاب ہے، شائع ہوئی ہے، لکھنؤ کے امی شعراء۔ امی شعراء کے معنی ہے کہ یہ انہوں نے کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کسی استاد سے نہیں پڑھا، لیکن اللہ نے خداداد ملکہ دیا تھا، شاعری کرتے رہے۔ لیکن عام انسان جو جاہل ہوتا ہے اسے امی کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوتا ہے۔ اصل کیا ہے اس میں؟ انسان ویسا رہ جائے جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تو اس کو کہتے ہیں امی۔ جیسا انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اگر ویسا ہی رہ جائے تو اسے کہتے ہیں امی۔ بس اس معنی پہ اگر غور کریں تو اسی لقب امی سے عصمت ثابت ہوتی ہے، چونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو خطا کار نہیں ہوتا، گناہگار نہیں ہوتا۔ پیغمبر کو معصوم کہا ہے خدا نے کہ یہ نبی ہے، رسول ہے، امی ہے، یعنی یہ وہ ہے کہ جیسے ہم نے پاک و پاکیزہ ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا ویسا ہی رہا، معصوم رہا ہمیشہ۔ اسی ایک لفظ امی سے حضور کے تعلق سے جب گفتگو ہوگی تو اس کے معنی ہوں گے یہ معصوم ہے۔ امی یعنی معصوم، نبی امی یعنی نبی معصوم، نہ کہ نبی جاہل نعوذ باللہ۔ کسی اور کے تعلق سے گفتگو ہوگی اور کہا جائے گا امی تو جاہل معنی آئیں گے وہاں، لیکن پیغمبر کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ پیغمبر کے لیے بس یہ معنی ہوں گے کہ یہ معصوم تھے، معصوم رہے، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے بے گناہ ویسے ہی بے گناہ رہے۔ ایک مفہوم امی لقب کا یہ ہے کہ پیغمبر معصوم تھے،
دوسرا مفہوم تقریب ذہن کے لیے عرض کر رہا ہوں، یعنی ظاہر اس تصور سے، یہ جو لوگ ہوتے ہیں کسی مکتب و مدرسے سے منسوب، تو وہ اپنے نام کے ساتھ اس میں نسبت لکھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا نام جو تھا مدرسے کا، وہ مدرسہ قاسمیہ تھا، مولانا محمد قاسم نانوتوی نے بنوایا تھا اسے، یا یکی از مؤسسین وہ بھی تھے، تو وہاں کے پڑھے ہوئے اپنے کو قاسمی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قاسمی۔ ندوۃ العلماء ایک بہت مشہور ادارہ ہے، ندوے کے پڑھے ہوئے لوگ اپنے نام کے ساتھ ندوی لکھتے ہیں، اس میں منسوب۔ نجف اشرف کا اصل نام ہے غری، غین رے یہ غری۔ جن لوگوں کو یہ ناز ہے کہ وہ نجف اشرف سے تعلق رکھتے ہیں، نسبت ان کا ہے، وہ لکھتے ہیں غروی۔ قاسمی، ندوی، میں نہ قاسمی ہوں نہ ندوی، میں غروی ہوں، مجھے غری سے تعلق ہے۔ یہ مثال دے رہا ہوں، کوئی مکے میں رہے تو مکی ہے، کوئی مدینے میں رہے مدنی ہے، لیکن عموماً یہ مدرسے اور دبستان اور مکتب سے تعلق رکھتے ہیں تو اسے شرف کے طور پر نام کے ساتھ۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ دنیا میں آنے سے پہلے حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عالم خلق کیا تھا، اور ان کا نصاب ام الکتاب تھا، اس لیے ان کی نسبت ام الکتاب سے بھی امی ہے۔ اس لیے اسی لفظ امی سے ان کا معصوم ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اسی لفظ امی سے ان کا عالم ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ دیکھیے، بعض بزرگ علماء نے صرف نام گرامی مصطفیٰ کو جمع کرنے پر اتنی محنت کی اور ان ناموں کی تشریح میں اتنی محنت کی کہ ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔ حضور کا صرف ایک نام محمد تھوڑی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض علماء نے 300 سے زائد نام حضور کے لکھے ہیں، قرآنی اور غیر قرآنی، یعنی حدیث و روایات سے، ادبیات سے حضرت کے اور نام، القاب اور نام اور کنیتیں بہت ہیں حضور کی۔ یعنی اگر اس مجلس میں، اس محفل میں صرف میں بغیر کسی ترجمے اور ترجمانی کے صرف ایک سانس میں میں نام لیتا چلا جاؤں حضرت کے، تو کافی وقت لگے گا، 1 گھنٹے سے زیادہ، کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ اور یہ نام اتنے کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ خدا کی قسم، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے صحیفے میں محمد عربی کا ذکر نہ ہو۔ ہر نبی کے صحیفے میں پیغمبر کا نام ہے۔ اب ظاہر ہے وہ صحیفہ جس زبان میں ہوگا اسی زبان میں تو نام ہوگا۔ اور پھر قرآن مجید میں کتنے نام ہیں، اور پھر روایات سے کتنے ناموں اور القاب کا استنباط ہوتا ہے۔ جو کردار عظیم ہوتا ہے اس کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی مثال خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کی ذات جامع صفات ہے، جامع صفات جلال، جامع صفات کمال، جامع صفات جمال، جمال جلال کمال، تمام صفات ذات حق میں ہیں۔ تو اللہ کے نام کتنے ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ 99 ناموں کی روایت تو بہت مشہور ہے، لیکن اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت موجود ہے۔ کسی نے پوچھا فرزند رسول اللہ کے کتنے نام ہیں؟ کہا 4000۔ 4000 اللہ کے نام ہیں۔ پھر اس کی بھی تشریح فرمائی دبستان عصمت نے، اور کہا یہ 4000
برسبیل حصر نہیں ہے، برسبیل کنایہ ہے کثرت کے لیے، یعنی 4000 کے معنی یعنی اللہ کے نام بہت ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ تم شمار کر سکو۔ اللہ کے نام کیوں اتنے نام ہیں؟ چونکہ ذات عظیم ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات عظیم ہے اور اس کے نام بہت ہیں، اسی طرح اللہ کے اس رسول کی عظمت ہے، اتنی عظیم ہے ذات مصطفیٰ کہ ان کے نام بہت ہیں۔ اور اللہ کے نام بھی 2 طرح کے ہیں، کچھ اسم الاسم ہے اور کچھ اسم ہے، یعنی اللہ کے کچھ نام ہیں لفظی اور کچھ نام ہیں تکوینی وجودی۔ یہ بحث ہو گئی نا دقیق؟ بہت دقیق بحث ہے۔ اصلاً جو علم عرفان نظری ہے، جسے تھیوریٹیکل مسٹیسزم کہتے ہیں، علم عرفان نظری، وہ علم ہی ہے صرف علم اسماء الہی۔ اسماء الہیہ کی تشریح و تفسیر سمجھتا چلا جائے انسان، علم عرفان نظری اس کے سامنے منکشف ہوتا چلا جائے گا۔ تو علم عرفان نظری میں یہ بات کہ کچھ ہے اسم الہی یعنی تکوینی، اور کچھ ہے اسم الاسم یعنی لفظ ہے اس اسم کے لیے اور وہ ہے اسم خدا۔ یعنی کیا؟ بنا تو اختصار پر تھی اور میں انشاءاللہ 2-3 منٹ میں شاید گفتگو تمام کر دوں گا، لیکن یہ اب آ گئی مقطع سخن میں سنگین بحث، ایک مشکل بحث ہے۔ مشکل ایک ہوتا ہے تکوینی اسم، اللہ کی ذات تو غیب الغیب ہے نا۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں اسے جو کسی حقیقت کی طرف آپ کو اشارہ کرے، آپ کے ذہن کو متوجہ کر دے، وہ ہے اسم۔ جیسے کہ جناب فراست رضوی صاحب ہیں، ان کا نام ہے سید فراست حسین رضوی لکھنوی ثم کراچوی۔ اب اس میں اور بہت سی نسبتیں لگ سکتی ہیں، مثال دے رہا ہوں، ان کے القاب و آداب بہت ہو سکتے ہیں۔ لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ شاعر ہیں، اب ان کے نام کے ساتھ شاعر لکھا جائے، ادیب ہیں ادیب بھی لکھا جائے، ناقد ہیں ناقد بھی لکھا جائے، محقق ہیں تو محقق بھی لکھا جائے، اگر کہیں استاد ہیں استاد بھی لکھا جائے۔ استاد، شاعر، ناقد، نثار، محقق، سید فراست حسین رضوی لکھنوی المتخلص بفراست۔ اب اس میں اتنی لمبی عبارت ہو گئی، یہ عبارت جو اتنی لمبی ہو گئی، اس میں ہر لفظ ان کے لیے اسم ہے، ہر لفظ ان کی شخصیت کے ایک پہلو کو نمایاں کرتا ہے۔ شاعر کا لفظ آیا تو ان کی شخصیت کی شاعری کا پہلو سامنے آئے گا۔ اچھا، اب وہ یہ جو لفظ ہے یہ اسم الاسم کیسے ہوا؟ یہ ہے انسان، ان کے اندر ایک صفت ہے، ایک وصف ہے شعر گوئی، شاعری ایک ملکہ ہے، وہ ملکہ ہے ان کی ذات کا حصہ۔ یہ ملکہ اگر ان کی ذات سے مقارنہ کیا جائے تو خود یہ ملکہ ان کی ذات کا ایک اسم ہے، ایک وصف ہے۔ اس وصف اور اس اسم کو جو ملکے کی شکل میں ہے، اسے جب لفظ سے ظاہر کریں گے تو وہ لفظ ہوگا اسم الاسم۔ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات میں صفت رحم ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ صفت جو ہے رحم، وہ صفت ہے، وہ ایک وجودی حقیقت ہے۔ جب ہم ایک لفظ رے الف ہے میم راحم لکھیں گے یا رحمان لکھیں گے یا رحیم لکھیں گے، یہ لفظ ہے، یہ صفت نہیں ہے۔ آپ کاغذ پہ لکھ دیجئے رحم، رے ہے میم رحم، کاغذ پہ لکھ دیجئے، یہ واقعی رحم ہے؟
کاغذ پہ لکھا ہوا لفظ ہے یہ لفظ. رحم کہاں ہے؟ رحم تو کسی صاحب رحم کے دل میں ہوگا نا. واضح ہے بات. اب یہ مکتبی بحثیں کرنی پڑتی ہیں. آپ کاغذ پہ لکھ دیجئے علم، عین لام میم علم، وہاں واقعی علم ہے؟ وہ لفظ ہے. علم کہاں ہے؟ علم تو کسی صاحب علم کے سینے میں ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ تو جو صفات ہیں یہ ملکات ہیں جو نفس میں اور ذات میں ہوتے ہیں. جب ہم اسے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں تو وہ لفظ ہے اور کچھ نہیں. یہ لفظ ہے اسم کس کا؟ اس صفت کا جو صفت کسی ذات میں ہے. واضح ہو رہی ہے یہ بات؟ یہ لفظ اسم ہے کس کا؟ ایک صفت کا جو صفت کسی ذات میں ہے. تو اسے کہتے ہیں اسم الاسم، اور وہ جو صفت ہے وجودی اسے کہتے ہیں اسم ذات. اور ذات اور صفات میں اس طرح ایک امتیاز کرتے ہیں. ابھی بحث مکمل تو نہیں ہوئی لیکن اسی پہ اختصار کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات، کائنات میں جو کچھ ہے، جو کچھ نظر آتا ہے تکوینی طور پر، تمام مظاہر وجود، ان میں سے ہر موجود بمنزلہ اسم خدا ہے. اور بطور خاص جب کسی موجود کا اسم ظاہر کرتے ہیں لفظ میں تو وہ ہے اسم الاسم. اور اسی لیے اب یہ بحث یہیں چھوڑ کے گریز کروں کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اسم اعظم الہی کیا ہے، پوچھتے ہیں نا، ہزاروں نام ہیں تیرے مگر پھر بھی یہ پرسش ہے جسے سب سے چھپا رکھا ہے وہ کیا نام ہے ساقی؟ ہزاروں نام ہیں تیرے مگر پھر بھی یہ پرسش ہے جسے سب سے چھپا رکھا ہے وہ کیا نام ہے ساقی. ہر شخص جستجو میں رہتا ہے اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم. ارے اتنے اسم معلوم ہے پھر بھی جستجو ہے نا کہ اسم اعظم کیا ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو یہ جواب دیتا ہوں، اور اس جواب پر میرا علمی، عرفانی، ایقانی، ایمانی، اسلامی، قرآنی، وجودی ہر طرح کا یقین ہے. میں کہتا ہوں اللہ کا اسم اعظم ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. محمد ہے اسم اعظم، خود ذات گرامی ہے محمد، وہ ہے اسم اعظم. چونکہ جو محمد تک پہنچ گیا سمجھو خدا تک پہنچ گیا، وہ ہے اسم اعظم. اور جس طرح مصطفیٰ کی ذات اسم اعظم ہے، اسی طرح علی ابن ابی طالب کی ذات اسم الہی ہے اور اسم اعظم ہے. فاطمہ زہرا کی ذات گرامی اسم الہی ہے اور اسم اعظم ہے. حسن اور حسین ان کے نام، ان کی ذات، ان کی شخصیت اسم الہی ہے اور اسم اعظم ہے. یہ اسماء تکوینیہ ہیں، یہ اسماء تکوینیہ ہیں. انہیں اللہ نے بنایا ہے اپنی ذات کو پہچانوانے کے لیے. تو یہ اسم تکوینی ہیں. اس میں لفظی الگ ہوتا ہے، اس میں تکوینی الگ ہوتا ہے، اور اس میں لفظی کو کہتے ہیں اسم الاسم. اسم الاسم. بحث ذرا پھیل گئی لیکن یہ یاد رہ جائے اگر خلاصہ بحث کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام جس طرح بہت ہیں اسی طرح پیغمبر کے بھی نام بہت ہیں، اور جس طرح پیغمبر کے نام بہت ہیں اسی طرح حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام. یا علی. ان کی ہستیاں اسماء الہیہ ہیں.
یہ اسماء الہیہ ہیں، یہ اسماء و کلمات الہیہ ہیں، اور مصطفیٰ کی ذات گرامی اسم اعظم الہی ہے، آپ کی ذات اسم اعظم الہی ہے۔ لیکن جہاں سے امتیاز پیدا ہوتا ہے ذات میں، تو خود ذات مصطفیٰ کے اسماء بہت ہیں، اور وہ بھی دو طرح کے، ایک الفاظ کی شکل میں ہے القاب، اور ایک علی اسم مصطفیٰ کا نام ہے، فاطمہ اسم مصطفیٰ کا نام ہے، حسن اسم مصطفیٰ کا نام ہے، حسین اسم مصطفیٰ کا نام ہے، زین العابدین اسم مصطفیٰ کا نام ہے، محمد باقر اسم مصطفیٰ ہیں، جعفر صادق اسم مصطفیٰ ہیں۔ ہمیں مسرت ہے کہ آج ذات بھی ظاہر ہوئی، اسم بھی ظاہر ہوا۔ ظہور ذات مصطفیٰ کی بھی تاریخ یہی ہے، ظہور اسم مصطفیٰ کی بھی تاریخ یہی ہے۔ اسی لیے آج کی تاریخ مطلع نیرین، مطلع صادقین ہے۔ ایک منبر ہستی پر دو صادق جلوہ فرما ہیں، وہ صادق و امین جس کا نام محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہے، اور وہ صادق آل محمد جس نے فقہ محمد و آل محمد کو ساری دنیا میں پھیلایا ہے۔ تبریک پیش کرتا ہوں، تہنیت پیش کرتا ہوں، دست دعا بلند کرتا ہوں، پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق کرامت فرمائے کہ ہم وابستہ دامان مصطفیٰ ہو جائیں، ہم وفادار عطرت و آل مصطفیٰ ہو جائیں، اور ہم خدمت گزار فرزند مصطفیٰ ہو جائیں، جو فرزند مصطفیٰ پردہ غیب میں ہیں، حضرت مہدی آخر الزمان، صادق آخر الزمان، امین آخر الزمان، حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ پروردگار انہیں اذن ظہور عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے قدموں میں اپنی جانیں نثار کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب